نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں، تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں، سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا ہے پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر، بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علم عطا کرتا ہے، اور اس سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دنیاوی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھیں، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور جناب مجھے تکلیف ہے، میں ذرا جلدی چیک کرانا، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے ہی آتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں۔ علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے، علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے، علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا۔ بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے 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 بندے تو ٹھیک ہی نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے، تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا، کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے۔ او خدا کے بندے، اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے، اس کی بنیاد پر۔ علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دے میں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سا اپنے
طبیعت میں عاجزی پیدا کر. یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت فضیل بن عیاض. 60,000 لوگوں نے حج کیا. حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا. کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے ہی نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں. میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا. آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں. ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا، اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی. اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نا ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا. مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہیں وہ کتنا کو نیک ہوگا. یا اللہ یہ نیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہ گار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے. اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے، سارے گناہ گار تھے ماں سوائے میرے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں. حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں یہ سب سے گناہ گار بندہ ڈھونڈ کے لائے. آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو وہ عرض کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دیں، میں بندہ ڈھونڈتا ہوں. 3 دن 3 راتیں گزر گئیں. آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کیا، اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں. برے بندے تو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، میں ہی ہوں. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھیں، اس پر میں نے غور کیا، لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھیں. میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہیں. کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھیں، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں. آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وہی فرمائی. فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی.